اچھا یہ ذرا آگے بڑھتے ہوئے شہزاد اکبر صاحب کل اپیئر ہوئے، پہلی مرتبہ اپیئر ہوئے سارے، اس کے بعد ٹیلی ویژن میں لندن سے تھے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ. تو اس میں ایک تو میں نے اپنی ابتدا میں کہا، شاید آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کہا کہ بھائی گورنمنٹ کا لینا دینا کیا ہے اس سے یار، این سی اور ملک فیملی کی ایک ڈیل ہوئی ہے، ملک فیملی نے کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہماری سیٹلمنٹ ہے وہ آپ جمع کرا دو. حکومت نے کہیں انہوں نے کہا، میں کوٹ ان کوٹ بتاتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری حکومت ہی سے کوٹ اگر ہماری حکومت اس کی حصہ دار ہوتی تو اس حصہ داری کے ناطے ہم نے کہیں کوئی دستخط تو کیا ہوتا نا. تو کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس کو، آپ نے کدھر فارمر پرائم منسٹر کو اس میں رگڑنا ہے آپ. دیکھیے بدامی صاحب، اگر تو اس کی آپ اس بات کو امپورٹنس دے رہے ہیں جو کہ نہ الیکٹڈ تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی کریڈیبل یا کریڈینشیل پوزیشن پہ تھا. ہاں پوزیشن تھی اس کی، احتساب کے لیے سب سے عام ترین بندہ تھا تھے وہ. ہاں وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے ریزنز بہت سارے تھے، لیکن مال بنانے کی مشین بھی وہ تھا. لیکن اگر میں آگے چلوں تو پھر اگر کچھ نہیں تھا تو کابینہ میں کیا گجک بیچنے کے لیے آئے تھے وہ؟ یہ ایجنڈا کابینہ میں کیوں آیا تھا کہ اب ہم کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ سڑک پہ گجک بیچنا شروع کرے گی؟ اس کو کابینہ میں کیوں لائے تھے اگر گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ اور اگر گورنمنٹ کا تعلق ہی نہیں تھا تو کابینہ کی انڈورسمنٹ کے آج کیوں سب ٹھپے لگا رہے ہیں سمیت چیئرمین پی ٹی آئی کے کہ کابینہ نے کیا ہے؟ اور پھر وہ بند لفافے کا ڈرامہ کیوں ہوا کابینہ کے اندر؟ یہ کیوں ہوا سب کچھ؟ اگر گورنمنٹ کا تعلق نہیں تھا تو پھر گورنمنٹ کا کوئی صلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ڈسکشن ہونا چاہیے، نہ کابینہ میں نہ چاہیے، نہ کابینہ کو اپروو کرنا چاہیے، نہ ڈس اپروو کرنا چاہیے. یہ بہت لاجیکل، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، بٹ اس میں ایک اور سوال کر لیں. بڑا آپ کا لاجیکل پوائنٹ ہے بظاہر کہ بھائی اگر یہ این سی اور ملک فیملی کی ڈیل تھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو لینا دینا نہیں تھا تو وائی واز اٹ ایون ڈسکسڈ ان کیبنٹ؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ کو تو بس یہ بتایا گیا یا یہ کہا گیا کہ آپ یہ ایشور کریں کہ آپ اس کو سیکرٹ رکھیں گے. دو آپشن دیے گئے گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو سیکرٹ رکھ لیں یا پھر اس کو کنٹیسٹ کر لیں. تو اس لیے کابینہ میں ڈسکس ہوا. دیکھیں سر، اس کے اندر بھی ان کا لیٹر آیا ہوا ہے جس میں وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی انہی کی فرمائی تھی جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جو ملک سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں، مفرور ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں برطانیہ کی ڈیمانڈ نہیں تھی یا ملک فیملی کی نہیں، شہزاد اکبر کی خواہش تھی کہ یہ سیکرٹ رکھا جائے. تو یہ تو ان کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے نا سر، میں تھوڑی بول رہا ہوں. کس کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے؟ اور دوسرا بدامی صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایجنڈے کی سمری تھی جو ہر منسٹر پڑھتا ہے، جو اس وقت نہیں دی گئی، خانہ پوری کے لیے بعد میں فائلوں میں لگائی ضرور گئی ہے، اس کا کلوز نمبر 10 بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی بتاتا ہے کہ ایسا کوئی پیسہ وہ ایکس چیکر کے اکاؤنٹ میں آئے گا. اگر اس میں کوئی لین دین اور فریب نہیں بھی ہوتا تب بھی یہ پھندا تھا، کیونکہ یہ پیسہ آنا ایکس چیکر کے اکاؤنٹ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا ہے. کلوز نمبر 10 کلیئرلی سیز دیٹ. آپ کلوز نمبر 10 نکال لیں اس سمری کا جو بعد میں سبمٹ ہوئی ہے اور اس کو پڑھ لیں اور اپنے چینل پہ آ کے دکھا دیں. میں غلط ہوں تو آپ مجھے پوچھ لیجیے گا. اچھا، آپ بہت کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انڈیویجول جو کہ پاکستان سے باہر ہے، ان دس کیس ملک فیملی، یا ایک فیملی ان دس کیس ملک فیملی، اس کی اور ایک اور ملک کی وچ ان دس کیس از برطانیہ، ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ ایکس اکاؤنٹ میں جانے ہیں پیسے، تو پھر یہ کلوز کیسے ریلیونٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، دیکھیں کلوز نمبر 10 کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا پیسہ جو دوسرے ملک سے آنا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکس چیکر اکاؤنٹ میں آنا ہے. اچھا، وہ کسی اور اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتا. یہ اس سمری کے اندر کلوز نمبر 10 کلیئرلی کہہ رہا ہے. اگر تو اس میں کوئی لین دین جو ہے جس میں رشوت انوالوڈ ہے، جس میں پیسوں کی لین دین انوالوڈ ہے، جس میں ہر چیز کی انوالومنٹ ہے، اس انوالومنٹ کے باوجود بھی اگر یہ کام نہیں بھی ہوا ہوتا تب بھی یہ پھندا تھا، اور اسی بیس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا. اچھا فیصل صاحب، میں چاہوں گا، ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کچھ اور نہ بھی ہوا تو دا فیکٹ کہ یہ اماؤنٹ لینڈ ہی نہیں کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، یہ اٹ سیلف ایک کرائم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ذرا مجھے ایک دفعہ ذرا ریوائز کر دیں، چونکہ ابھی کیس دوبارہ سارا کھلا ہے نا، کل دوبارہ شہزاد صاحب نے سر اس دن کابینہ میں کیا ہوا تھا، ذرا آپ آسان الفاظ میں بتا دیں کیا ہوا تھا اس دن کابینہ میں، آپ یہ بتا دیں پھر میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا تھا. کابینہ کا سب سے پہلی بات تو یہ کابینہ کے اندر ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھا. اب یہ ذرا ویورز کے لیے اس کو اور آسان کر دیں، یعنی ایجنڈا وہ ہوتا ہے کہ جناب کل کابینہ میں کیا کیا ڈسکس ہونا ہے، یہ سرکولیٹ ہوتا ہے سارے کیبنٹ ممبرز کو کہ یہ ڈسکس ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی، اس میں یہ نہیں تھا، نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، کسی بھی وزیر اعظم کی ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایجنڈا کوئی بھی لے کہ اچھا یہ بھی لے آؤ. ٹھیک ہو گیا، تو یہ بھی آ گیا. جب یہ آ گیا، سوری آپ کو بار بار کاٹ رہا ہوں میں، سوری تاکہ اسٹیپ ہے. سو اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو ایوری ممبر آف کیبنٹ، چونکہ وہ ایجنڈا میں نہیں تھا، پرائم منسٹر اس وقت اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے لے آئے. ایسا ہی ہے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی کچن کیبنٹ کا ایک ڈسکشن ہوا تھا جس میں سرسری طور پہ اس
ایشو کو بھی ڈسکس کیا گیا اور اس میں میری بہت تو میں ہوئی, بہت لڑائی ہوئی شہزاد اکبر صاحب سے, اور خان صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ اپنے ڈفرینسز دور کرو. تو جس پہ شہزاد اکبر نے مجھے کہا تم میری جگہ لے لو. میں نے کہا مجھے تمہاری جگہ کی ضرورت نہیں, لیکن تم کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہو, یا تم سلطانی گواہ ہوگے یا تم ملک سے باہر چلے جاؤ گے. یہ میں نے ایک دن پہلے کہہ چکا ہوں, اور خان صاحب نے بیچ میں آ کے یہ لڑائی ختم کروائی ہے. اس کے بھی اور ممبرز وٹنس ہیں. اچھا, پھر کیبنٹ میں کیا ہوا بتائیں, پھر پوچھتا ہوں اس کا وٹنس کون ہے. پھر کیبنٹ میں انہوں نے, شہزاد اکبر صاحب نے سیلڈ اینولپ لہرایا اور کہا یہ ہم کھول نہیں سکتے, ہم دکھا نہیں سکتے, یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. تو میں نے اس پہ ریز کیا کہ یہ تو دیب کا کیس ہے, ایسا کوئی لا نہیں ہے. اگر کابینہ کو دکھا نہیں سکتے, جو لا لیجسلیشن بنانے کے لیے کابینہ بیٹھی ہے, ہم گجک کھانے کے لیے بیٹھے تھے, اگر ہم نہیں دیکھ سکتے ایز منسٹرز اور پرائم منسٹر نہیں دیکھ سکتا, تو پھر کابینہ میں لانے کا سینس کیا, پھر خود ہی پاس کر دیتے. ٹھیک ہے, اس کو انڈورس کیا فواد چودھری صاحب نے میری بات کو, اور اسی کے فوراً بعد جب شیرین مزاری صاحبہ نے بات کی تو ان کو شٹ اپ کال مل گئی چیئرمین صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, اور 3.5 منٹ میں یہ ایجنڈا پاس ہو گیا. اور ایسے بہت سارے ایجنڈا ہیں جو پینڈنگ کر دیے جاتے ہیں, جو پاس نہیں ہوتے, کوئی ڈیلے نہیں ہوتے, لیکن اس میں بہت ہیل حجت تھی. اور جب یہ پاس ہو گیا تو بتایا گیا بعد میں, جو سارے وزیر آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, کہ بھائی ہمیں بھی فون آ رہا ہے دائیں بائیں سے کہ اس کو جانے دو. جیسے ایک ایجنڈا تھا چکوال کی سوئی گیس کا, چکوال پاکستان میں کھانے کو پیسے نہیں تھے, لیکن چکوال کی سوئی گیس کا معاملہ آیا, وہ ایجنڈا پاس ہو گیا ڈنڈے کے زور پر, اور اس کے پیسے ڈسبرس ہو گئے, اور چکوال میں سوئی گیس آ گئی. تو میں اگر بات غلط کہہ رہا ہوں تو آپ وہ ایجنڈا بھی اٹھا کے دیکھ لیں. مجھے تو کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے. فیض حمید صاحب کا تعلق بھی چکوال سے, آف کورس. اچھا ٹھیک. تو یہ جب یہ سارا معاملہ 3.5 منٹ بعد ڈسکشن اوور ہو گیا, اب اس پہ اب اس کو ذرا یہاں رک جائیں. اب آپ نے کابینہ کی ساری کہانی بتا دی. شہزاد اکبر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور خود بہت آپ نہیں بدامی صاحب, آپ نے مجھے عزت سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. انہوں نے جو کہا, انہوں نے کہا یہ نہایت ہی جھوٹا آدمی ہے. اب میں ایک جملے دہرانا نہیں چاہ رہا تھی, انہوں نے یہی کہا. میں آپ نے میری رسپیکٹ کی, میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن ایگزیکٹ بات کریں تاکہ ویورز دیکھ سکیں. ایک تو میں بھگوڑا نہیں ہوں, اگر وہ اتنا سچا آدمی ہے تو سامنے آ جائے. اور دیکھیں ایک مثال ہے کہ دیکھیں یہ بھی آپ بھی ہے نا کریں نا, دیکھیں وہ مطلب اب آپ آ جائیں دوسری چیز کے اوپر. آپ میری بات کو چھوڑ دیں, میرے ساتھ دائیں میں فواد چودھری تھا, امین اسلم صاحب تھے, باقی منسٹرز تھے, آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے اس وقت, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل لاڈا نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا, اور اگر اٹھایا ہوتا تو منٹس میں لکھا ہوتا. سر میں 2 چیزیں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں, یا آپ شہزاد اکبر صاحب کے ہاتھ میں قرآن دے دیں, وہ قرآن کو ہاتھ رکھ کے بول دیتے ہیں, میں سارا الزام اپنے اوپر لے لوں گا. آپ کیوں نہیں کسی وزیر کو فون کر کے پوچھ لیتے؟ اچھا, اب فواد چودھری ٹی وی پہ آ نہیں رہے, عمران اسماعیل آ نہیں رہے, ایک امین اسلم صاحب کا آپ نے نام لیا, شیرین مزاری صاحبہ آ نہیں رہی. امین اسلم صاحب کو دیکھ لیں, وہ ہمارے شو میں آئے تھے کچھ دنوں پہلے, اگر وہ آتے تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, اگر وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو پتہ لگ جائے گا. تو لیکن یہ منٹس میں نہیں لکھا گیا آپ لوگ کا اعتراض اس وقت, کیونکہ وہ کہتے ہیں منٹس میں کہیں نہیں لکھا ہوا. دیکھیں بدامی صاحب, ایک تو یہ کہ منٹس اس کے پاس ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ بھگوڑا بہت سارے شواہد لے گیا. کیبنٹ کے منٹس اس کے پاس کیسے ہیں, یہ بھی ایک جرم ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سر آپ نے آبجیکشن ریز کیا تھا, لیکن میجورٹی از دی اتھارٹی کیبنٹ کے اندر, تو میجورٹی نے جب فیصلہ کر لیا تو ہم خاموش ہو گئے. آلرائٹ, اوکے. اچھا, اب ایک لمحہ کیبنٹس کی منٹس اس کے پاس کیسے ہے, یہ تو سوال کرنا چاہیے تھا نا کل شو کے اوپر. یا تو وہ شو ایک سائڈ ہی ہوتا, میوٹ کر دیتے, وہی بولتے رہتے 1.5 گھنٹے تک, اسی کو آپ ٹیلی کاسٹ کرتے رہتے, اسی کا ٹکر چلاتے رہتے, 1 مہینہ اسی طرح چلا لیتے, اینکر کو بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں. وہ سوال تو بہت سارے کیے نا. پہلا سوال ہی آپ بھگوڑا جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے پہلا سوال یہاں سے شروع کیا کہ بھائی کیا آپ بھگوڑے ہیں, اس کو انہوں نے جواب دیا. لیکن بہت سارے سوال, آپ سوال یہ کریں کہ آپ کا منٹس کیسے آ گئے. اگر یہ کابینہ کا حصہ نہیں تھا گورنمنٹ کا, تو کابینہ میں ہو سکتا ہے ان کے پاس منٹس نہ ہو, اس وقت دیکھے انہوں نے منٹس, اس وقت دیکھ لیا منٹس, اس لیے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ منٹس. سر منٹس وہ لہرا کے دکھا رہے تھے. اچھا, لیکن چل ابھی یہ آپ نے اعتراض کیا نہیں کیا. ایک مفرور آدمی کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی سر, ادھر آ کے بیٹھے, سامنے بیٹھ کے بات کرے. اتنا بڑا پلیٹ فارم, اتنا ٹیلنٹڈ ایماندار اینکر آپ کا, ہمارا دوست, ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں, اس کے اندر آپ کو کانٹریبیوٹ اس کو کرنے دیا. آپ نے کاؤنٹر سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں, وہ آپ نے جتنے 5 منٹ مجھ سے سوال کیے, اسے 1 گھنٹے میں اتنے سوال نہیں ہوئے. نہیں, سوالات کیے, میں نے پورا انٹرویو دیکھا ہے, وہ انہوں نے ظاہر ہے کاشف صاحب زبردست کام کرتے ہیں. لیکن